اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ خاص معراج کا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. معراج کیا ہے اور اس کا انکار کرنا، اس کے انکار کرنے والے پر شریعت کی جانب سے کیا حکم ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر معراج کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا اور سفر معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشاہدات کیے، اس پر انشاءاللہ مختصر وقت میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، جس میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. اسی مہینے کی 27 تاریخ جو ہے، جو آنے والے کل اور پرسوں کی درمیانی رات 27 شب اور پرسوں 27 تاریخ ہے. آج 25 رجب المرجب ہے. تو 27 شب کو 27ویں شب کو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا، جسے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ 15 کی ابتدا میں ہی بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی ترتیب اور جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان کی طرف سے آنے والے کئی وسوسوں کی کاٹ ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے یا ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ راتوں رات اتنا بڑا سفر کرنا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا سفر کر کے واپس آنا، اور بستر ابھی تک گرم ہے، بستر بھی گرم ہے اور کمرے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ How is possible؟ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ پاک بلند و بالا وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اس بات کا دعویٰ کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ کی ذات ہے، بقیہ ہر چیز مخلوق ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ نے آپ کو بہت انعامات سے نوازا، لیکن آپ پھر بھی مخلوق ہیں. تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو سفر معراج ہے، جس کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پر مشتمل ہے، پہلا حصہ سفر معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. یہ پاک بلند و بالا وہ ذات ہے، کون سی؟ اللہ کی ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو سیر کرا رہی ہے. اور حضور خود دعویٰ نہیں کرتے، اور حضور خود دعویٰ نہیں کرتے کہ میں نے راتوں رات سیر کی، میں نے راتوں رات آسمانوں کی سیر کی، میں نے راتوں رات جنت اور دوزخ کو دیکھا، میں نے راتوں رات جو ہے وہ انبیاء کی امامت کی، انبیاء سے ملاقات کی، 7 آسمانوں پر 7 انبیاء سے ملاقاتیں. یہ سارا جو پروسیس تھا جو سفر معراج کا، یہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معجزے کے طور پر عطا فرمایا. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بلند وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو یہ سیر کرائی. اب یہاں پہ ایک چیز، اسرا کا جو لفظ ہے اس سے مراد سیر ہے. اسرا کا مطلب کیا ہے؟ سیر ہے. کہ پاک بلند والا وہ ذات ہے کہ جس نے سیر کرائی. اب ہم دیکھتے ہیں بندہ جب کہیں جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس کے جانے کے 2 ارادے ہوتے ہیں، یا تو وہ سیر کی نیت سے جا رہا ہوتا ہے یا سفر کی نیت سے جا رہا ہوتا ہے. اب سفر کی نیت سے جائیں تو جلدی جلدی جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، سفر ہے، گاڑی نکل نہ جائے، یا فلاں مقام تک فلاں وقت پہ پہنچنا مقصود ہے. اگر لیٹ ہو گئے تو فائدہ کس بات کا سفر کا؟ تو اچھی سے اچھی سواری کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اچھا سفر ہو اور جلدی سفر طے ہو جائے. لیکن جب سیر کی باری ہو، ہم نے سیر کرنی ہو، اب یہاں سے ہم جو ہے وہ نارتھرن ایریا کی طرف چلتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے ہم فلاں جگہ سیر کے ارادے سے جاتے ہیں، پھر بڑی تیاری ہوگی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سوچ و بچار کریں گے. اور جو سیر ہماری ہوگی یہ رک رک کر ہوگی.
سیر کے لیے نکلے نا، اب جو ہے وہ تفریح کرنی ہے، اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ اگر سیر ہوگی تو سیر میں بندہ کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ چلتا ہے، اور پھر رک رک کر چلتا ہے، دیکھتا ہے یہ نظارہ دیکھا پھر آگے چلے، پھر رکے، پھر نظارہ دیکھا پھر آگے چلے، پھر رکے. تو یوں سیر اور سفر میں فرق ہے. تو یہ جو سفر معراج ہے یہ صرف سفر نہیں ہے بلکہ سیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سیر ہے، اور سیر کرانے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے کہ جو اپنے بندہ خاص کو سیر کرا رہی ہے. اب یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے بیعبدہ کا لفظ ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ اب کا مطلب بندہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، مخلوق ہیں. جہاں رب کو مقصود ہوا کہ نبی کو بشر کہہ کر پکارنا ہے، وہاں اللہ نے بشر کے ساتھ آپ کو خاص فرمایا. اور جہاں یہ مقصود تھا کہ نبی کو نور کہہ کر پکارنا ہے، وہاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر پکارا، تاکہ بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ حضور نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ نور ہے، یا صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف بشر ہے، بلکہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. سفر معراج سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جو ایک پورا ایک پروسیس تھا سفر کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر انبیاء کی امامت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر اسی رات میں کی، جنتیوں کو جنت میں دیکھا، اور پھر جبریل امین علیہ السلام سے جنت میں جو لوگ تھے ان کے جنتی ہونے کی جو وجہ تھی، جس وجہ سے وہ جنت میں تھے، وہ وجہیں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی گئی. پھر جہنم کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب ہو رہا تھا، اس عذاب کو اللہ پاک نے جو وہ جہنم میں عذاب نازل فرمایا ہوا تھا، اس عذاب کو حضور نے ملاحظہ کیا. اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج تھا، یہ جنت کے مشاہدات پر بھی مشتمل تھا اور جہنم کے مشاہدات پر بھی مشتمل تھا. انبیاء کی امامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی. چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ملے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مررت بموسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. گویا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں اور قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے. اب یہ جو سفر معراج تھا یہ بڑا طویل سفر ہے اور طویل سیر ہے. اس کے اگر ایک ایک پہلو پر ایک ایک گوشے پر ہم گفتگو کریں تو طویل وقت ہمیں درکار ہے. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا انکار کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو نہ ماننا، اگر کوئی مطلقاً اس کا انکار کرتا ہے، شریعت نے جو ہم پر لازم کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا قرآن نے بیان فرمایا اور اللہ سفر معراج کرا رہا ہے، اگر کوئی اس کا مطلقاً انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر کوئی جو ہے وہ اس سفر معراج کی کچھ نوعیتوں کو سمجھتا ہے، کچھ نوعیتوں کو نہیں سمجھتا، یا صرف یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، نہ آسمانوں کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں کی سیر کی، نہ جنت اور دوزخ کے معاملات پر وہ یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں جانا اور اس مقام تک جانا کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اے محبوب یہاں سے آگے میں ایک قدم بھی چلوں گا تو میرے پر چل جائے گا، اور براق سواری کا پہلے ہی جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو یہ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ گمراہ کہلاتا ہے. وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن دین اسلام سے اس کا تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ دین اسلام سے پھرا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے، گمراہی کا فتویٰ اس پر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتیوں کے احوال دیکھے ان میں سے ایک روایت میرے سامنے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی سیر کی اور آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے، عرش کے نور میں چھپا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا نہیں. عرض کیا گیا پھر کون ہے؟
بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زبان ذکر الہی سے تر رکھتا تھا، دنیا میں اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتا تھا، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ ہمارا دل مسجد میں کتنا لگتا ہے؟ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، یہ کبھی اپنے والدین کو برا بھلا کہنے اور ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ آج کل تو والدین کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، عام مسلمان کو بھی گالی دینا جو ہے وہ اس کی شرف اجازت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کے پاس سے آپ گزرے کہ جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ منہ پر عیب لگانے والے، منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان کے لیے جو لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اور بھی جنت اور دوزخ کے معاملات کو ملاحظہ کیا۔ ایک مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کے پاس آپ تشریف لائے کہ جن کے آگے اور پیچھے کے چیتھڑے لٹک رہے تھے، چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے کانٹے دار گھاس، کوہل اور اس طرح کی چیزیں وہ کھا رہے تھے، جہنم کے تپتے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان والا ہم پر بہت ساری چیزیں لازم ہیں۔ زکوٰۃ کا وقت ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، نماز کا وقت ہے نماز پڑھنی ہے، والدین کے ادب و احترام کا مقام ہے تو ان کا ادب و احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کا مقام ہے تو ان پر شفقت کرنی ہے۔ اب یہ جو سارے جنت اور جہنم کے مشاہدات تھے احادیث کے اندر انہیں بیان فرمایا گیا، یہ ہمارے لیے یوں سمجھنے کی عبرت ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں دیکھنا اور وہ جیسے اعمال، جن اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ نہیں ہو رہے، غیبت نہیں ہو رہی، چغلی نہیں ہو رہی، مسلمانوں پر عیب تراشی نہیں ہو رہی، والدین کو برا بھلا نہیں کہا جا رہا، ہم اسی معاشرے میں جی رہے ہیں جس معاشرے میں یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دیتے ہیں؟ اللہ پاک اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ امن اور سرخروئی عطا فرمائے، اور ایمان والی زندگی کا سوال ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سلامتی ایمان نصیب فرمائے۔ معراج کی رات کل کی رات ہے، 27 رجب المرجب، اس مبارک رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، اور جب رات عبادت میں گزاریں تو صبح کا جو اگلا دن ہے، جو اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے، تو اس دن ہم روزہ بھی رکھیں کہ رجب المرجب کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ شاعر اسلام ہے۔ ہم میں سے کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کل شب معراج ہے، ہم اہل سنت والے ہیں الحمدللہ عز و جل، ہمیں شب برات کا، شب معراج کا، اور یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے آراز کے ایام ہیں ان کی معلومات ہونی چاہیے، اور یہ جو بڑی راتیں ہیں ان راتوں کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے۔ اگر معلومات نہیں ہے تو معلومات لینی چاہیے۔ تو کل کی رات عبادت کی رات ہے، اسے ہمیں عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔